ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں آج آپ نے چھوٹی صورتیں نسبتاً شروع ہوئی ہیں، اس حوالے سے آپ نے 3 صورتوں کا حصہ سنا۔ ایک سورہ یونس الحمدللہ مکمل، سورہ توبہ کا بقیہ حصہ شروع میں، اور اخیر میں سورہ ہود کا کچھ حصہ آج آپ نے الحمدللہ سنا ہے۔ قرآن پاک کی جو 114 صورتیں ہیں، ان کو صحابہ کرام کے زمانے سے ہی چند قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس کو مفسرین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ کچھ صورتیں کہلاتی ہیں سبع طوال، سبع مانے 7، طوال مانے طویل، 7 طویل ترین صورتیں۔ کچھ صورتیں کہلاتی ہیں معین وہ صورتیں ہیں، 100 کو کہتے ہیں، وہ صورتیں جن میں 100 سے زائد آیات ہیں۔ کچھ صورتیں کہلاتی ہیں مثانی، اور پھر کچھ صورتیں کہلاتی ہیں مفصلات۔ ان مفصلات کی پھر آگے 3 پورشن ہیں، طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ یہ میں نے ویسے ہی ایک بات آپ سے عرض اس لیے کی ہے کہ آج جہاں سے صورتوں کا آغاز ہو رہا ہے، چھوٹی صورتیں 7 طوال کل مکمل ہو گئی تھی قرآن پاک کی 7 طویل ترین صورتیں، اور کچھ ترتیب ایسی ہے کہ سب سے پہلے 7 طوال ہیں، پھر اس کے بعد معین ہے، پھر مثانی ہیں، پھر مفصلات ہیں، اگرچہ ان میں کچھ 1-2 جگہ فرق بھی ہے۔ 7 طوال 7 طویل ترین صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف اور انفال یہاں کے مکمل ہو جاتی ہیں۔ سورہ توبہ سے پھر آگے معین شروع ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے پہلے منزل میں ایک دن میں بعض اوقات ایک صورت بھی پوری نہیں ہوتی تھی، اور آج آپ نے 3 صورتوں کا پورشن سنا ہے۔ سورہ توبہ، کل میں نے 1-2 بات اس حوالے سے آپ سے عرض کی تھی، اس سورہ توبہ کا بقیہ حصہ آج آپ نے سنا ہے۔ اس سورہ توبہ میں نے عرض کیا تھا کہ منافقین کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، اور غزوہ تبوک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سب سے آخری غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل اخیر میں سن 9 ہجری کے اندر ہوا۔ اس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ جیش، وہ لشکر جو بہت تنگی والا تھا۔ اب تک ایسی صورتحال سے مسلمانوں کو سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اور اس موقع پر، ورنہ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ تشریف لے جاتے، خاص طور پر غزوے کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو مخفی رکھا کرتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ فتح مکہ جب ہوا ہے سن 8 ہجری میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر وقت تک اس کو ظاہر نہیں کیا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں، 2 ڈائریکشنز کے اندر گئے اور اچانک وہاں پہنچے۔ لیکن یہ غزوہ تبوک ایسا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان فرمایا تھا کہ بھئی ہم نے تبوک جانا ہے۔ تقریباً 1200 کلومیٹر بنتا ہے، اب شاید پلس مائنس ہو اس سے۔ ابھی بھی سعودی عرب کا ایک بالکل سرحدی علاقہ ہے تبوک، وہاں کا سفر تھا، اور بہت طویل سفر۔ یہ وہی سفر ہے کہ جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ بھئی کوئی اس سفر میں پیچھے نہیں رہے گا، باقی نہ رہے، ہر شخص نے نکلنا ہے۔ اور یہ وہی موقع ہے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف سامان لائے تھے، اور بڑھ چڑھ کر اس میں صحابہ نے حصہ لیا تھا۔ تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس صورت میں، سورہ توبہ میں اس غزوہ تبوک کا تفصیلی ذکر ہے۔ آج جہاں سے منزل کا آغاز ہوا ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا، یہاں بیان یہ ہے کہ اس میں پیچھے رہ جانے والے 3 قسم کے لوگ تھے جو اس غزوہ تبوک میں نہیں گئے۔ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام تھی، عام حکم تھا کہ سب نے جانا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد تو تھی منافقین، وہ لوگ اس سفر میں نہیں گئے۔
مختلف ہیلے بہانے، اور آج آپ نے سارے الفاظ سنے، لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا، وہ کہا کرتے تھے ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں یوں ہو جائے گا، ہم بڑے عورتوں میں نعوذ باللہ مبتلا ہو جائیں گے، رومی عورتیں ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے کی بہانے، تو اس قسم کے مختلف بہانے انہوں نے پیش کیے۔ اور آج کی منزل میں یہی ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم، جب آپ لوٹیں گے نا تو یہ منافقین بڑے بڑے عذر بنا کر پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ تو ایک تو بہت بڑا طبقہ منافقین کا تھا جو مسلمان تھے ہی نہیں، جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے بس نہ جانے کے بہانے تراشے اور وہ نہیں گئے، ایک طبقہ تو یہ تھا۔ ان کو بھی پورا ایک ایک کر کے اس طبقے کو آشکارا کیا قرآن نے کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے۔ میں نے عرض کروں چونکہ آخر میں یہ اتری ہے تو اس میں منافقین کی ایک ایک سازش کو واضح کیا۔ دوسرا ایک طبقہ کچھ مسلمانوں کا ایسا تھا جو کمزور تھے، مجبور تھے، معذور تھے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے، وہ بھی تھے، ان کے لیے ایک شرعی عذر تھا، ان کو بھی ان کے حوالے سے بھی ذکر ہوا۔ کچھ حضرات صحابہ ایسے بھی تھے کہ جو مخلص صحابہ تھے، منافق بھی نہیں تھے، کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، لیکن بس وہ اپنی غلط فہمی کی وجہ سے یا اللہ معاف فرمائے سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے کہ ہم آج چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، بس آج کل طویل سفر ہے، ابھی بس ایک دو دن میں نمٹ کے سواری میں پہنچ جائیں گے، شامل ہو جائیں گے، یوں کرتے 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 وہ مخلص صحابہ رہ گئے۔ ان کی 10 تعداد تھی، جس میں قرآن میں 2 آیتوں میں ان کا ذکر ہے، 7 کا علیحدہ ہے، 3 کا الگ ہے۔ 7 صحابہ تو ایسے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، جب غزوۃ، میں واقعہ نہیں سنا رہا تھا بک کا، وہ سارا واقعہ سیرت میں پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ وہاں میں سیرت میں عرض کر دوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں طویل سفر ہوا، لڑائی کی نوبت بھی نہیں آئی، واپس آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہیں جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، یہ جو مخلص صحابہ تھے، انہوں نے 7 تو ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کی ستون سے باندھ لیا، مسجد نبوی کے ستون سے۔ ایک تو ابو لبابہ کا واقعہ آتا ہے، تذیر وہ الگ ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا، اور یہ کہ جی ہم بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھولیں گے، ہمیں سے بڑی غلطی ہوئی، یہ سزا خود سے انہوں نے اپنے لیے متعین کر لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسی سفر سے واپسی میں اس کا بھی ذکر ہے، وہ بھی آج آپ نے آیت سنی ہے۔ یہ منافقین اتنے بدبخت لوگ تھے، انہوں نے ایک بہت بدترین سازش کی۔ وہ سازش کیا کی کہ انہوں نے مسجد قباء کے قریب، جہاں اس وقت مسجد قباء موجود ہے، مسجد قباء کے قریب ہی کچھ فاصلے پر ایک مسجد کے نام سے، وہ مسجد تھی نہیں نعوذ باللہ، ایک عمارت بنائی، اور تھے منافق۔ شو یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے جا رہے تھے، اور اصرار کیا کہ جی آپ آ کر یہاں 2 رکعت پڑھ لیں تاکہ اس میں برکت ہو جائے، اور یوں وہ منافقانہ طور پر مقصد در پردہ یہ تھا کہ ہم یہاں منافق اکٹھے ہوں گے، عبادت کی نیت سے آئیں گے، سیدھے سادھے مسلمان ہیں وہ بھی آنے شروع ہو جائیں گے، مسلمان کے خلاف سازشیں کریں گے، سارا کچھ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ابھی تو میں جا رہا ہوں، تبوک سے جب واپس آؤں گا پھر تمہاری مسجد میں آ جاؤں۔ جو مسجد انہوں نے بنائی اس کو قرآن نے مسجد زرار کا، اس کا نام مسجد زرار نہیں تھا، یاد رکھیں، انہوں نے کوئی مسجد زبو تو قرآن نے اس کا ذکر کیا زرار۔ آج آپ نے آیت سنی ہے پہلی دوسری تراویح میں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا۔ اب جب انہوں نے وہ مسجد نامی جگہ بنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ہی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر بتلایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ان بدبختوں نے عمارت بنائی ہے نا، وہ مسجد نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف سازشی ایک اڈا بنانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے ہی صحابہ کو آگے بھیجا کہ جاؤ اور وہ جو مسجد نما عمارت ہے اس کو گرا دو۔ اس کا ذکر ہے کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ تو ضرار ضرر سے ہے، ضرر کسے کہتے ہیں؟ تکلیف کو، تو انہوں نے بنائی تھی تکلیف دینے کی نیت سے، وہ مسجد نہیں تھی، اس کا بھی ذکر آج آپ نے سنا ہے۔ تو یہ مسجد گرائی گئی، مسجد نہیں تھی ونعوذ باللہ۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، میں نے آپ سے عرض کیا کچھ صحابہ نے تو اپنے آپ کو باندھ لیا پہلے سے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، ابھی مدینہ منورہ پہنچے بھی نہیں تھے، ان منافقین نے بدبختوں نے آگے جا کر راستے میں جا کر عذر پیش کرنا شروع کر دیے۔ کسی نے کوئی عذر، مجھے یہ مجبوری تھی، میرے یہ بیماری تھی،
میں میری یہ بدگوئی تھی، عورتوں کا بچوں کا مسئلہ تھا، اور الٹی سیدھی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا جھوٹ بول رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا، خاموشی سنتے رہے۔ اب جب مدینے آ گئے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں نے چونکہ خود سے یہ فیصلہ کیا ہے تو اللہ کی طرف سے خود ہی ان کی معافی ہوگی۔ بہرحال میں اگلا واقعہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ان تین صحابہ کا، ان کا ذکر قرآن نے الگ کیا ہے سورہ توبہ کے بالکل اخیر میں، 11ویں پارے کے تقریباً 3 سے 4 رکوع میں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، پوری 2 آیات اس کے اندر ذکر کی ہیں قرآن نے۔ ان 7 حضرات کے بعد میں توبہ قبول ہوئی، کھول دیے گئے۔ ان 3 حضرات کے ساتھ جو کیفیت پیش آئی وہ بڑا ہی ایک تاریخی واقعہ بھی ہے، اور اس کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ قرآن اس کو ذکر کر رہا ہے۔ وہ 3 صحابہ تھے، اور مجھے اب تک یاد ہے، شاید میں نے گزشتہ دنوں بھی آپ سے عرض کیا تھا ایک موقع پر، ہم بالکل ابتدا میں جب ہم سیرت پڑھا کرتے تھے، اسی بچے کی ایج کی میں ہم ہوں گے، تو ہمارے ایک استاد تھے، شاید آپ میں سے کنہیں نے ان کی زیارت کی ہو، مفتی ممتاز احمد تھانوی صاحب، یہاں جی بلاک کی جو مسجد تھی عبادت کالونی میں، اس کے امام خطیب رہے، فوت ہو گئے بہت پہلے۔ وہ ہم نے ان سے پڑھا تو نہیں ہے، لیکن ہمارا امتحان لینے حضرت آتے تھے۔ ایک دفعہ وہ امتحان لینے آئے، سیرت کی کوئی کتاب تھی، مجھے سیرت خاتم الانبیاء کی ہے کوئی، اب ہم چھوٹی عمر کے ہم امتحان دے رہے ہیں، تو حضرت نے ایک سوال پوچھا کہ بیٹا بتاؤ، وہ جو غزوہ تبوک میں نا 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے جن کا قرآن نے ذکر کیا، وعلیٰ الثلاثۃ الذین خلفوا، ان کے نام یاد ہیں تمہیں؟ نام بتاؤ۔ تو ہمیں نام نہیں آتے، اس تم کے جیسے لگا، کسی نے کوئی بول دیا، کسی نے کوئی بول دیا، اب اسی طرح بچے جیسے ہنس کے بتا دیتے۔ اب وہ بزرگ آدمی، ہم بالکل چھوٹے، ان کی کئی باتیں بڑی وہ دل پہ نقش ہیں۔ انہوں نے اتنے پیار سے ہمیں سمجھایا، کہنے لگے بیٹا میں نے تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں ان کے نام یاد رکھنے کا، اس وقت سے اس وجہ سے مجھے یاد ہے الحمدللہ۔ ہم نے کہا ضرور بتائیں۔ کہنے لگے دیکھو مکہ کا نام تو یاد ہے، مکہ۔ ہم نے کہا جی مکہ الحمدللہ ہر ایک کے دل میں بستا ہے۔ کہنے لگے دیکھو مکہ میں 3 حرف ہے نا، ایک میم ہے، ایک کاف ہے، اور ایک ہا ہے، یہ تو نہیں بھولے گا؟ ہم نے کہا انشاءاللہ، اللہ آپ دعا کرے کبھی بھی نہ دل سے جائے مکہ۔ کہنے لگے بس یہ مکہ میں میم کاف ہا یاد کر لو، وہ 3 صحابی ہیں، ایک کا نام میم سے شروع ہوتا ہے، ایک کا کاف سے، ایک کا ہا سے۔ اب جب حضرت نے اس انداز میں سمجھایا نا، ایک کا میم سے، ایک کا کاف سے، ایک کا ہا سے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، بہت طویل عرصہ ہو گیا، وہ نام الحمدللہ یاد ہیں۔ ان میں ایک تھے حضرت مرارہ بن ربیع، میم حضرت مرارہ بن ربیع، اور دوسرے تھے حضرت کعب ابن مالک، یہ نوجوان صحابی ہیں۔ انہوں نے آگے حدیث کی کتابوں میں 3-4 صفوں میں یہ پورا واقعہ ہے، احادیث صحیح 70 کی کتابوں میں۔ اور تیسرے تھے حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع، کعب ابن مالک اور ہلال بن امیہ، تو اس سے مکہ کے لفظ سے وہ تینوں نام یاد ہیں۔ یہ 3 صحابی، حضرت کعب ابن مالک نوجوان تھے، یہ بیان کرتے ہیں، میں مختصراً 5-7 منٹ میں واقعہ عرض کر دیتا ہوں، پھر ایک بات اور ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپس میں فیصلہ کر لیا کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، جیسے منافقین نے کہا ہے، ہم جا کر سچ بات بیان کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور ہم گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں کوئی عذر بھی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا سب لوگ نکلیں، اور باقی ہماری غلطی ہے، ہم نہیں نکل سکتے، اب جیسا آپ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا تم نے بڑی سخت غلطی کی، جب میں نے حکم بھی دیا تھا کہ کوئی نہ رکے، تمہیں عذر بھی کوئی نہیں تھا، بعد میں آ جاتے، تاخیر سے آ جاتے، چپ، غلطی، بہت بڑی غلطی۔ اب ان دونوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ ہوا، آپ تصور نہیں کر سکتے، ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ سماجی بائیکاٹ مطلب تمام صحابہ سے کہہ دیا گیا کوئی ان سے بات چیت نہ کرے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، خود نہیں اللہ کی طرف سے بات چیت کسی نے نہیں کرنی۔ اب وہ صحابی آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی سلام جواب میں کوئی نہیں، سلام کلام بھی کوئی نہیں۔ 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن 25 دن 30 دن، تقریباً 40 دن 30-40 دن اس میں گزر گئے۔ بہت عجیب کام، ابن مالک نوجوان تھے، وہ بڑا ہی دردناک سے انہوں نے بیان کیا، کبھی آپ کو موقع ہو تو سورہ واقعہ پڑھیں وہ۔ اور 40 دن کے بعد حکم یہ آیا
کہ ان کی بیویوں سے کہو وہ بھی علیحدہ ہو جائیں اور اپنے اپنے میکے اپنے والد کے والدین کے گھر چلی جائیں۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھوایا کہ کیا طلاق دینی ہے؟ آپ سے فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینی، اب ساتھ رہ نہیں سکتے۔ ان میں حضرت کعب بن مالک تو نوجوان تھے، ان میں باقی تو جو تھے ہلال بن امیہ غالباً یہ بوڑھے تھے بہت۔ ان کی اہلیہ آئیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو میرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، انتہائی بوڑھے ہیں، نہ اولاد ہے، میں اگر چلی گئی ان کو تو کھانا پینا ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تمہیں اجازت ہے صرف کھانے پینے کی حد تک، اور قربت اور ان کے غریب نہیں جانا، الگ ہو جاؤ۔ یہ وہ وقت ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں بیان کرتے ہیں، رو رو کے کہا کرتے تھے اے کعب تیری ماں نے تجھے جنا ہی نہ ہوتا، آج تجھے یہ دن دیکھنے کو مل گیا ہے کہ تو جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، اور کہتے ہیں سب سے زیادہ مجھے اس بات کا ڈر تھا، خدا نہ خواستہ اگر اسی دوران میری موت ہو گئی تو تیرا کیا بنے گا کعب۔ اور اس سے بڑی بات کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر چھپی نہیں، پھیل گئی۔ کہتے ہیں کہ مجھے یہودیوں کی طرف سے، بلکہ عیسائی یہودیوں کی طرف سے خط آئے، باقاعدہ عیسائیت کی طرف، اور مجھے انہوں نے خط میں یہاں تک لکھا، اور ایک بندہ آیا ایلچی پکارتا ہوا مدینے میں، کعب بن مالک کہاں ہے، کعب بن مالک کہاں ہے؟ وہ حیران لوگ، کعب بن مالک کا عیسائیوں کی طرف سے کوئی ایلچی آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ گھر ہے، کسی نے اشارہ ہی کیا۔ اب کہتے ہیں وہ میرے پاس ایلچی آیا، مجھے خط پیش کیا وہاں کے بادشاہ کا، اس نے کہا جی اس میں لکھا یہ تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے نبی نے نعوذ باللہ مسلمانوں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تم نوجوان ہو، بڑے ذہین ہو، زیرک ہو، بہادر ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں اپنا یوں بنائیں گے لیڈر۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میری تو بس انتہا ہو گئی، وہ تو میں نے پھاڑ کے اس کے منہ پہ مارا، اور رو رو کے میں اللہ کے آگے رہوں، یا اللہ میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ غیر مسلم مجھے اچکنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، اور وہی اگر اس دوران موت ہوگی تو کیا ہوگا۔ ایک بات اور میں عرض کر دوں، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی کرتا، جواب نہیں دے رہے، وہ کتابوں میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، بعض اوقات میں کن اکھیوں سے، جیسے وہ فطری چیز ہے نا، میں دیکھتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھے ہوئے مجھے دیکھ بھی رہے ہیں کہ نہیں، میری طرف توجہ بھی ہے کہ نہیں۔ تو کہتے تھے جب میں دیکھتا تھا نا یوں کر کے، تو مجھے محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں، توجہ ہے۔ اس سے کہتے مجھے حوصلہ ہوتا تھا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ایک آپ تجھ پر ابھی ہے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں 50 دن گزر گئے، 50 دن۔ اب 50 دن کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فجر کا وقت تھا، میں فجر ساری رات روتا رہتا تھا اپنے گھر کی چھت پہ، کہتے ہیں میں کھڑا ہوا تھا، رو رہا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا۔ 50 دن تقریباً 2 مہینے، کہتے ہیں دور سے ایک نوجوان چیختا ہوا آیا، اے کعب بن مالک مبارک ہو، اے ہلال بن امیہ مبارک ہو، مرارہ بن ربیع مبارک ہو۔ نوجوان صحابی آئے چیختے ہوئے، اب کہنے لگے میں تو یعنی یقینی نہ آئے، وہ قریب آئے، مجھے لپٹ گیا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بلا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے میرے پاس اور تو کچھ نہیں تھا، تن کے کپڑے میں نے اتار کر اس کو دیے، تو اتنی بڑی خبر میرے لیے لے کر آیا ہے میری زندگی کی، گویا آج ہی پیدا ہوا ہوں، میرے تو یہی ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے اسے دیا، اور کہتے ہیں میں جب اندر آیا تو کعب بن مالک رضی اللہ، چونکہ حدیث وہی نقل کر رہے ہیں اپنے بارے میں، وہ کہتے ہیں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا احسان ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ جب میں مسجد نبی میں آیا، سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے مجھے لپٹا لیا۔ سب سے آگے بڑھنے والے وہ تھے، بھائی ہیں سارے دوست، صحابی رسول۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کے آئے، کہنے لگے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اے کعب مبارک ہو، اللہ کی طرف سے تیری توبہ قبول ہوئی، اور ایسی توبہ قبول ہوئی ہے کہ آج آپ قرآن میں وہ آیت پڑھتے ہیں، نام نہیں ہے لیکن 100% انہی کے بارے میں، ان 3 بندوں کے بارے میں آج آپ نے وہ آیت سنی ہے سورہ توبہ کے اخیر میں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، وہ 3 بندے جو پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی باوجود اپنی کشادگی کے، وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہیں یقین ہو گیا اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں۔
پھر ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب آج جب تک آپ یہ الفاظ نہ پڑھ لیں آپ کی نماز اور قرآن مکمل ہی نہیں ہوگا۔ آپ یہ الفاظ پڑھیں گے ثواب، قرآن میں ان کی توبہ کی قبولیت ذکر کر دی، تو ان تین کی ذکر توبہ کی قبولیت کا یہی ہے۔ ایک بات میں نے اور بس آج عرض کرنی آخر میں 1-2 منٹ میں، 2 آیتیں ہیں آج جو آپ نے سنی ان کو ذرا ساتھ ملا کر اگر پڑھیں۔ ایک تو سورہ توبہ کا آخری رکوع ہے، سیکنڈ رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ، بلکہ دوسری آیت پہلے عرض کر دیتا ہوں پھر اس کو ساتھ ملائیے گا۔ قرآن آپس میں سارا ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے۔ آج آپ نے آیت سنی ہے سورہ یونس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ آگاہ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں؟ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان، تو سب سے بنیادی شرط ہے جو ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ میں تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ذرا دوسری آیت ملائیں، آج ہی ایک ہی سپارے میں دونوں آیتیں ہیں۔ یہ پہلے آتی ہے سورہ توبہ کی، اس میں کیا ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ جیسے اس میں بھی ہے تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب ہم کیسے حاصل کریں تقوی؟ اس کا طریقہ قرآن نے بتایا وہاں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کئی جگہ ہے یہ الفاظ، آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ آج آپ نے وہ طریقہ سنا، قرآن نے خود بتایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں تم تقوی اختیار کرو۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، ان کی صحبت میں، ان کی مجالس میں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلق اپنا نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دو۔ جتنا تم سچوں کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ تعلق جوڑو گے، اتنا زیادہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آتی رہے گی۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں، پھر میں دونوں آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوتا ہے نہ غمگین ہوتے ہیں۔ ہوتے کون ہیں؟ جو ایمان رکھتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کیسے نصیب ہوگا؟ آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ معاف فرمائے، فی زمانہ یہ چیز بہت ہی ناپید ہو، کوشش کریں کہ، اور اللہ والے ہر دور میں ہوتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے اپنے آپ، ہر علاقے میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ آپ خود تلاش کریں، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، ان کی صحبت میں جائیں، ان کے پاس ان کی مجالس اٹینڈ کریں، پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ یہ رمضان کا مقصد ہی اصل اسی لیے ہے کہ وہ جو تقوی میں، اللہ معاف فرمائے، انسان کے دل پر غبار آ جاتا ہے، ایک عجیب کیفیت آتی ہے 11 مہینوں میں، وہ کیفیت یہاں آ کے ختم ہو۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، اور بعضوں نے کسی اور طرف بھی نقل کیا ہے واللہ اعلم، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو 12 مہینے ہیں نا، 12 مہینے اور رمضان، ایک رمضان کا مہینہ، 11 مہینے علیحدہ، اس کی مثال ایسے ہی سمجھو کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ٹوٹل 12 بھائی تھے، ایک یوسف علیہ السلام خود اور 11 بھائی علیحدہ، 11 کوكبا۔ تو جیسے 11 بھائیوں نے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی تھی، بہت غلط کوشش کی تھی، ایک یوسف علیہ السلام کے برکت سے سب کی توبہ قبول ہوئی، سارے سجدن سجدہ کرتے ہوئے گر گئے۔ تو یہ ایک مہینہ اللہ نے دیا ہے کہ وہ جو 11 مہینوں کے اندر تم آلائشوں کے اندر دنیا کی پڑے رہے اور اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ دوری کی طرف چل پڑے تھے، شیطان نے غلبہ پا لیا تھا، ایک مہینے میں تھوڑا سا اللہ کی طرف رجوع کر لو، اس ایک مہینے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے اس پڑھنے کو، بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس ماہ مقدس کی ساعات گزر رہی ہیں، ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو یا اللہ تمام گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئندہ زندگی ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔